أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کیسے؟ الحمدللہ. جی علی عباس عثمان جوہر کی صاحب ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ جی اشاد الحمدللہ. رئیسہ سب ٹھیک ہیں؟ ہماری چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مشتقات تھی. اس میں سے ہم نے بتایا تھا مشتقات کتنے ہیں؟ 8 چیزوں کو مشتق کہا گیا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفصیل، اس میں اعلیٰ، اس میں زمان، اس میں مکان. ٹھیک ہے؟ اس میں تفصیل 8 چیزوں میں سے ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا تھا، اور اسی کی بحث ابھی اس میں چل رہی تھی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل صحیح سے کیسے آتا ہے جی، اور فعل اگر معتل ہو تو اس میں کیا تبدیلیاں، کیا قاعدے جاری ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. ہم نے مثال کے بارے میں پڑھا کہ اگر فعل ہمارا معتل ہے، معتل بھی مثال کیا ہے؟ مثال. مثال یائی، مثال یائی مثال کے طور پر یسارا ہے. انہوں نے یہ کہا یسارا کو جب باب افعال میں لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا یسارا. مضارع کیا ہو جائے گا؟ یسرو. اور ہم جانتے ہیں علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دے تو اس میں فاعل بن جاتا ہے. کہا قاعدہ نمبر 2 کیا کہتا تھا؟ یا تاکہ ما قبل ضمہ ہو تو یا واو سے بدل جاتی ہے، تو یہ قاعدہ یہاں جاری ہوگا، ہو جائے گا منصرون. نہیں جی بولیے جی مولانا. جی. اور اگر اجوف ہو تو اجوف کے بارے میں 3 قاعدے بتائے تھے. اجوف ہو تو 3 قاعدے بتائے تھے. پہلا کیا بتایا تھا جی؟ اگر واو اور یا الف زائد کے بعد ہو، جیسے قوالا سے اس میں فاعل بنے گا قاولون، فاعلون. بایا سے کیا بنے گا؟ بایعون. یہی بنے گا. قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واو اور یا اگر الف زائد کے بعد ہو تو حمزے سے بدل جاتے ہیں، ہو جائے گا قائلون. السلام علیکم آغا. وہ آغا یاسین کا میں نہیں مل رہا ہے. آغا یاسین کون سی کلاس میں ہے ابھی؟ اس میں رابعہ. اگر آپ آن لائن ہوگا فور گرلس میں ہیں تو رابعہ نام کا لنک ہوگا نہیں سابعہ لکھا ہوا ہوگا، اس لنک پہ جوائن ہو جائیے. جی آغا تھینک یو، جزاک اللہ. ہو گئے. قاعدہ یہ بتایا تھا. ایک قاعدہ کیا بتایا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ بتایا تھا اس میں مفعول جو ہے ضمیر بابی کا قوالا سے مقولن بنے گا. کیا بنے گا؟ بولیے. اجوف واوی کا اس میں مقول ثلاثی مجرد میں مقولن بنے گا، جو کہ اصل میں کیا تھا؟ مقفولون. کیا تھا؟ مقفولون. قاعدہ نمبر 4 کے مطابق واو کا ضمہ ما قبل کو دے دیا، واو ساکن یا بھی دونوں واو ساکن. چھٹا قاعدہ جاری ہو کے گر گیا. کیا بنا؟ سمجھ میں آیا جی؟ یہ دوسرا قاعدہ تھا. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ اجوف یائی بیا سے اس میں مقبول ثلاثی مجرد سے مبیون ہوگا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا مبیون، مفعول، مبجون، مفعول. ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو ہونا چاہیے تھا مبیون. ہوا کیا؟ مبیون. کیسے ہوا؟ وہی چوتھا قاعدہ یا کی حرکت یا بھی ساکن واو بھی ساکن
واو گر گئی. ٹھیک ہے, ہو گیا مبنی یا کی وجہ سے با کا ضربہ کسرے سے بدل گیا. جی سمجھ میں آیا نہیں؟ ہیلو, جی آقا. اتنی دیر سے کیوں بولتے ہیں؟ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے. یہ تو مثال کے پڑھ لیا ہم نے, اجوف کا پڑھ لیا. ناقص اور لفیف کا پڑھنا ہے. ناقص اور لفیف, لفیف بھی ایک طرح سے ناقص ہے یا نہیں؟ کیونکہ لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوتا ہے, اس میں بھی وہ الگ بات ہے کہ عین الفعل لام الفعل کی جگہ یا فاء الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوتا ہے لفیف میں. یہی ہوتا ہے نا لفیف یا مفروق ہے مقرون لام الفعل کے طرف تو ہوتا ہی ہے حرف علت لفیف میں. تو وہ بھی ایک اعتبار سے ناقصی ہے. تو اس میں یہ ہے دعوا سے, یہ تو میں نے لکھوا دیا تھا نا, نہیں لکھوا ہے؟ اچھا, ناقص اس میں فاعلو اس میں مفعول, ناقص ہو لفیف سے. ٹھیک ہے, کیسے آئے گا؟ انہوں نے یہ کہا پہلا نقطہ, ایک نقطہ کیا ہے؟ نقطہ نمبر 1. نقطہ 1 یہ ہے ناقص واوی. کیا؟ ناقص کا اس میں فاعل مادہ دعوا سے کیا آئے گا؟ ثلاثی مجرد میں کیا آئے گا؟ داعین آئے گا. کیا آئے گا؟ داعین. ٹھیک ہے, داعین. ٹھیک ہے, اب داعین کیسے ہوا ہے؟ توضیح ایسے دی جائے گی. توضیح توضیح کیا ہے؟ داعین اصل میں کیا تھا؟ وہی داعین اصل میں داعون تھا. کیا تھا؟ داعون تھا. ٹھیک ہے, قاعدہ 7 کے مطابق, قاعدہ نمبر 7 کے مطابق واو یا سے بدل گئی. کیا ہو گیا؟ واو یا سے بدل گئی. قاعدہ نمبر 7 کیا تھا؟ جب کبھی واو ناقص میں واو سے پہلے کسرہ ہو, جب کبھی فعل ناقص میں واو سے پہلے کسرہ ہو تو واو یا سے بدل یا گئی. سے بدل یا جانا. سے بدل گئی. اب جب واو یا سے بدلی اور کیونکہ یا پر ضمہ دشوار تھا, یا پر دائم ہو گیا نا. رکیے پہلے ایسے کرو, دائم سے ہو گیا دائم, کیونکہ
کیونکہ ضمہ یا پر دشوار تھا، اس لیے قاعدہ 8 کے مطابق ضمہ گر جائے گا۔ 8 کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ واو مضموم ماخذ مضموم یا مضموم ماخذ مضموم مضموم یا مذکور ہو تو ضمہ گر جاتا ہے، ناقص کے آخر میں ہو تو ضمہ گر جائے ضمہ گر جائے ضمہ گر گیا۔ ٹھیک ہے، گر کر کیا ہو گیا؟ داعین ہو گیا۔ کیسے داعین ہو گیا؟ کیونکہ داعین میں یا کا ضمہ گرا ہے، تنوین تو باقی ہے نا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کو تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ نون ساکن تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے یا کا ضمہ گرا دیا داعین میں سے تو یا ساکن اور تنوین کا نون ساکن۔ تو پھر آپ جانتے ہیں جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس میں ایک حرف علت ہو تو کیا ہوگا؟ علت گر جائے گی۔ قاعدہ 6 کے مطابق التقاء ساکنین کی وجہ سے التقاء ساکنین دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے وجہ سے حرف علت یا گر گئی، گر جائے گی۔ کیا ہو جائے گا پھر؟ داعین ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ داعین۔ اور داعین کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی رضیبہ سے رازعون ہونا چاہیے تھا، واو کو یا سے بدلا قاعدہ نمبر 7 کے مطابق رازعون، پھر قاعدہ 8 کے مطابق یا کا ضمہ گر گیا رازعون، ٹھیک ہے، رازعین یا التقاء ساکنین چھٹے قاعدے کے مطابق گر جائے گی، ہو جائے گا رازن قازن حادن رامن واقن فانن غازن حادن۔ ٹھیک ہے، بتا دوں؟ نہیں، ایک منٹ، لاسٹ والی لائن۔ اس پہ پریکٹس کرنا بار بار، کیسے داخل بنا ہے، کیسے واو کو یا سے بدلا، اور ضروری نہیں ہے واو کو یہ سے بدلنا، ہو سکتا ہے آلریڈی آئی ہو، جیسے رازین میں رازیون ہے، واو تھی نہیں، بس سیدھا سیدھا 7 کو جاری نہیں ہوگا، 8 کو جاری ہوگا، یہاں سے ضمہ گر جائے گا، التقاء ساکنین ہوگا، یا گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، 7واں تو وہ جب جاری ہوگا جب ناقص میں واو ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تب جا کے مٹا دو۔ جی جی ایک منٹ سائڈ ہو جائیے۔ جی بس نقطہ میں نے وہی بتایا تھا، نقطہ یاد ہے؟ اگر انہی اس میں فائل پر اگر جی حادن قازن رازن وغیرہ وغیرہ پر الف و لام
लाम आ जाए तो क्या होगा? तनवीन। तो इन पर तनवीन नहीं आएगी। आप जानते हैं तनवीन नहीं आती जिस पर अलिफ लाम हो। जिस पर अलिफ लाम हो उस पर तनवीन नहीं आती। नहीं आती। जिस पर अलिफ लाम हो उस पर तनवीन नहीं आती। नहीं आती। तनवीन नहीं आती। और जब तनवीन नहीं आएगी तो क्या होगा? लिहाजा इल्तकाए साकिनैन पेश नहीं आएगा। पेश नहीं आएगा। इल्तकाए साकिनैन पेश नहीं आएगा। और जब इल्तकाए साकिनैन पेश नहीं आएगा तो फिर या क्या जाहिर है। हस्फ नहीं होगी। हस्फ नहीं होगी बल्कि बाकी रहेगी। बाकी रहेगी। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आप हादी अल हादी अल काजी अर राजी वगैरह। ठीक है। फिर या हस्फ नहीं होगी। यहां जो या हस्फ हुई भी है वो क्यों हुई भी है? क्योंकि या भी साकिन थी, तनवीन का नून भी साकिन था, इसलिए वो या गिर गई थी। बता दूं? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। ये सब अरबी वाले ज्वाइन हो रहे हैं। जी। अरबी का टाइम अच्छा आज दावत है। चलिए बस जल्दी से ये थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ फिर। अल खाजी के बाद क्या लिखा था? अल हादी अल काजी अल राजी राजी। मिटा दूं ये जल्दी से। ये तमाम होने तो कोई नहीं कह रहा है दर्स। जी। आइए अब मैं लिखवा के नहीं वैसे तौज़ी दे देता हूँ। दूसरा नाकिस में दूसरा फायदा ये है, नाकिस वावी दावा से, नाकिस वावी में दावा से इसमें मफूल आएगा मदऊन। क्या आएगा? होना चाहिए था क्या? मदऊ ऐसा होना चाहिए था नहीं? जी। मदऊन मफूलुन। भाई इसमें मफूल सुलासी मुजर्रद से मफूलुन के वजन पे आता है ना, तो होना चाहिए मदऊन, लेकिन आएगा क्या? मदऊन। ठीक है। और आप जानते हैं कि जब वाव दो हर्फ एक जैसे एक जगह हो तो क्या होता है? इदगाम होता है। हो गया मदऊन। जी समझ में आया? जी। तीसरा फायदा यह है कि नाकिस याई में हदाया से, नाकिस याई में हदाया से, हदाया इसमें मफूल होना चाहिए था महदूयुन। क्या होना चाहिए था? महदूयुन मफऊलुन। लेकिन आएगा क्या? महदीयुन। क्या आएगा? कैसे होगा? कायदा ये कहता है कि जब वाव और या किसी कलमे में आखिर में हो, वाव और या जब किसी कलमे के आखिर में एक साथ हो, वाव और या एक साथ अगर किसी कलमे के आखिर में हो, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, फर्क नहीं करता कि यहाँ वाव पहले है कहीं या भी पहले हो तब भी जी, वाव और या दोनों एक जगह हो, पहला कौन सा फर्क नहीं पड़ता, बस ये होना चाहिए कि पहला साकिन हो, बोलिए, और दूसरा
दूसरा पहला मतलब साकिन होना चाहिए, मुतारिफ तो फिर क्या होगा, वाव या से बदल जाएगी। क्या होगा, या वाव या से बदल हाँ, जाएगी। चाहे वाव पहले हो या बाद में हो, चाहे या पहले हो वाव बाद में हो। वाव यहाँ है तो यहाँ पे या से बदलेगी, अगर वाव यहाँ होती तो यहाँ भी या से बदलती। तब्दीली वाव में आनी है, तब्दीली वाव में कायदा क्या है, जब कभी वाव और या एक साथ किसी कलमे के आखिर में आ जाए तो वाव को या से बदल देते हैं। और आप जानते हैं जब वाव को या से बदल देंगे तो दो या हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर इदगाम होगा। इदगाम होगा। महदुई या से बदला महदुई यून, महदुई यून, वाव या से बदली नहीं, या को या में इदगाम किया, फिर या की वजह से आपने पीछे पढ़ाया था ये जम्मा कसरे से बदल जाएगा, महदी यून हो जाएगा। जारी क्या है? जी ये अलग से कायदा है, कायदा याद रखिए, जब कभी वाव और या किसी कलमे में आखिर में एक जगह हो और उनमें से पहला साकिन हो तो वाव या से बदल जाती है, ठीक है। फिर ये दाल को जम्मे को कसरे से क्यों बदलेंगे, या की वजह से, ये तो आपने पीछे बताया था, ठीक है। हो जाएगा महदीयून। ऐसे ही खफाया से मखफी बनेगा, मखफीयून होना चाहिए था मखफूयून, हो जाएगा मखफीयून। बाकी ये कल लिखवा देंगे, पर दर्स तमाम हो जाएगा। इसका मुताला कीजिएगा, जो उसका आखिर में हुआ है उसका भी, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, कल इसको लिखवा दूंगा मैं।